اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کا محض تلاوت کرنا، صرف زبانی طور پر اس کو اب پڑھنا اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنا جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا، یہ ایک مستقل انسان کی زندگی کا اور مسلمان کی زندگی کا مستقل مقصد ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بچوں کو بے سمجھے بوجھے ان کو جو قرآن پڑھاتے ہیں، اعوذ باللہ، یہ الفاظ بھی بعض اوقات استعمال کیے جاتے ہیں کہ طوطے مینا کی طرح آپ نے بچوں کو رٹا دیا، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ ان کے الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تو وہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم نے تلاوت قرآن کریم کو اور اس کے پڑھنے کو بذات خود ایک مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی غرض و غایت اس کی بیان فرمائی۔ اس لیے بے شک ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم سمجھے اور اس پر عمل کرے، لیکن اس سے پہلے تلاوت بذات خود مقصد ہے۔ اس کے ایک حرف کی تلاوت پر حدیث میں آتا ہے کہ 10 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ معاذ اللہ یہ کوئی بیکار مشغلہ نہیں ہے، یہ بذات خود مقصود ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا جائے۔ اب جو بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں میں محفوظ فرماتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ذمے جو کام لیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس عظیم کام کی ذمہ داری اللہ نے جو لی تھی وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرائی۔ لہذا جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے یا حفظ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی نیابت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حفاظت کے لیے۔ لہذا یہ خیال کہ بے سمجھے بوجھے پڑھنا اور اس کو حفظ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم پڑھنا نہ آئے وہ کبھی سمجھنے کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی اس پر عمل کرنے کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تلاوت قرآن بذات خود ایک مقصد ہے۔